الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ غزوہ خندق کا بیان ہو رہا تھا اور درمیان میں منافقین کا ذکر تھا، اور منافقین کے ذکر کے درمیان یعنی ایک بات مکمل ہوئی ہے، اس کے ذکر کے درمیان ایک جملہ معترضہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، یعنی آپ کی زندگی کو لقد کان لکم، کہ یہ بات پکی ہے کہ تمہارے لیے موجود ہے فی رسول اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اسوۃ حسنہ، ایک ایسا نمونہ جو کہ اچھا نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ لمن کان یرجو اللہ، پہلی چیز جو اللہ سے رجوع رکھے اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے، والیوم الآخر، اور جو آخرت پر ایمان رکھے اس کے لیے، وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کو یاد کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، من حیث القوم ہو یا من حیث الفرد ہو، اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بعض مقامات پر اور طریقے سے سامنے آتی ہے، بعض مقامات پر دوسرے طریقے سے سامنے آتی ہے۔ اسی طریقے سے فقہا نے اس زندگی کو 14 اقسام پر تقسیم کیا ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو فرض کا درجہ رکھتی ہیں، وہ آپ کی زندگی سے سمجھ میں آتا ہے۔ کسی چیز کو آپ نے فرض نہیں فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو سب سے بہترین چیز سامنے آتی ہے کرنے کی، وہ فرض سامنے آتا ہے، اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بچایا ہے اور سختی سے منع فرمایا، اس سے حرام سمجھ میں آتا ہے۔ تو ایک طرف فرض ہو گیا اور ایک طرف حرام ہو گیا۔ پھر کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی ثابت ہیں، لیکن وہ قرآن حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے جس طرح ثابت ہوتی ہیں تو اس کے لیے درجہ وجوب ہے، اس کے لیے وجوب کا درجہ۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں جی عید کی نماز واجب ہے، آپ نے کہیں نہیں فرمایا عید کی نماز واجب ہے، آپ نے کہیں نہیں فرمایا نماز فرض ہے، بس کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اس فریضے سے مراد فرض نماز ہے۔ یہ فقہا نے صحابہ کرام کے اقوال سے نقل کیا، ورنہ صحابہ کرام میں اتنی جرأت نہیں ہوا کرتی تھی کہ آپ جو عمل کریں تو اس کی حکمتیں پوچھیں، یہ آپ نے کیا کیوں کیا، یا آپ نے جو کیا اس کی کیا وجہ۔ صحابہ کرام ایسے نہیں پوچھتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم انتظار میں ہوتے تھے کوئی بددو آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، تو سوال سے ہمیں جو جواب ملتا تھا اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ بعض مقامات پر جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے۔ اور یہ بڑی مختلف قسم، ان کو روایت جبریل کہتے ہیں کہ رأیت رجل شدید البیاض، آدمی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے بہت ہی زیادہ سفید ہیں، لیکن وہ تھا اجنبی، لیکن ما یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، لیکن ہے اجنبی، کہیں دور سے آیا۔ پھر اس نے آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملائے اور پھر آپ سے کہا کہ مل ایمان، آپ بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ نے بتایا کہ ایمان یہ ہے اللہ پر ایمان لاؤ، جو میں لے کر آیا ہوں وہ اس پر ایمان لے کے آؤ، آخرت پر ایمان لے کے آؤ۔ تو کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ تو ہم حیران رہ گئے کہ سوال بھی خود کر رہے، تصدیق بھی خود کر رہے۔ پھر کہتے ہیں مل احسان، احسان کیا ہے؟ پھر فرمایا مت الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ سوال کرنے والے کو مجھ سے بہتر یہ بات معلوم ہے۔ تو کہا کہ ما اشراطها، اس کے اشرات یعنی اس کی نشانیاں کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کی نشانیاں فرمائیں، حدیث طویل ہے۔
تو جب وہ چلے گئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، حضرت عمر سے آپ نے خود پوچھا کہ عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہ جی کون تھا؟ کہ اتاکم جبریل، یہ جبریل آئے تھے تاکہ تم اس کے سوالوں کے ذریعے سے دین سیکھو۔ تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات نہیں کرتے تھے، بس جو آپ کو کر رہے ہوتے تھے اس کو دیکھ کر عمل کرتے تھے، اور اصل دین یہی تھا، اتباع کی جائے۔ کیل و کال کو زیادہ پسند نہیں کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال کو پسند نہیں فرمایا، چنانچہ صحابہ کرام وہاں کثرت سوال نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوال منع ہے۔ یسألونک عن الساعہ، قیامت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، جواب دیجیے۔ یسألونک عن المحیص، لیکن ادھر ادھر کے زیادہ سوالات نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ یہ بڑی ایک طویل بحث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر کچھ ایسے صحابہ کرام تھے جن کو مقرر فرمایا تھا کہ میری موجودگی اور میری عدم موجودگی میں فتویٰ دیا کریں گے، چنانچہ فقہائے سبع کہلائے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی، امام حاکم، اور اس طریقے سے تقریباً 16 ائمہ فقہا گزرے ہیں، جن میں 4 ایسے ہیں جن کو ساری دنیا نے قبول کیا۔ 16 ائمہ فقہا گزرے ہیں، اور وہ 16 ائمہ فقہا ایسے ہیں کہ جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بڑی باریک بینی سے دیکھا۔ آپ حیران ہوں گے، ایک محدث تھے، بہت بڑے محدث، اور ان کا نام تھا، وہ جو تھے یعنی آنکھیں ان کی چندیائی ہوئی تھی، بالکل ایسے آنکھیں بند کر کے رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد امام ابو یوسف یہ جو ہے یہ بڑے مسئلے بتاتا ہے، تم جا کے دیکھو اس سے یہ والا مسئلہ پوچھو۔ چنانچہ وہ والا مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دیا، تو کہنے لگے بھی جواب تو صحیح دیا لیکن حدیث تو ذکر نہیں کی۔ اس سے پوچھ کیا کہ کس نے روایت کیا؟ تو انہوں نے کہا جی آپ نے جواب تو صحیح دیا لیکن حدیث اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ کہنے حدثنی اعمش، مجھے یہ روایت اعمش نے سنائی۔ کہنے لگے مجھے تو بھیجا ہی امام اعمش نے ہے۔ چنانچہ امام اعمش کے پاس گئے کہ آپ کا نام کر رہے اور کہہ رہے کہ اعمش نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے، تو کہ آپ نے حدیث سنائی ہے؟ کہا میں نے حدیث سنائی ہے، لیکن اس حدیث سے مسئلہ ایسے نکلتا ہے مجھے نہیں پتا تھا۔ تو خود امام اعمش امام ابو یوسف کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا ایھا الفقہا، اے فقہا کی جماعت، انتم اطباء ونحن الصیادلہ، تم لوگ ڈاکٹر ہو، ہم لوگ صرف فارمیسی والے ہیں آج کے حساب سے۔ انتم اطباء ونحن الصیادلہ، ہم تو صرف روایت نقل کرنے والے ہیں، روایت سے مسئلہ نکالنا آپ کا کام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام مالک کی خدمت میں آئے تو امام مالک نے 300 روایات پڑھائیں، تو وہ کچھ لمبا واقعہ ہے۔ امام شافعی امام مالک کے گھر میں قیام کیا تو پوری رات لیٹے رہے، تو بچیوں نے اعتراض کیا کہ پوری رات یہ لیٹا رہا ہے، اس نے تہجد نہیں پڑھی۔ دوسری بات ہے کہ صبح اٹھا، مسجد چلا گیا اور وضو کے لیے لوٹا رکھا ہوا تھا، وضو بھی نہیں کیا۔ تو یہ کیسا آدمی، کیسا طالب علم ہے، نہ اس نے تہجد پڑھی ہے اور نہ اس نے فجر کی نماز کے لیے وضو کیا ہے۔ بڑی حیرت ہوئی۔ تو امام مالک نے صبح پوچھا کہ بیٹا یہ کیا بات ہے کہ آپ نے تو تہجد بھی نہیں پڑھی، کہ آپ کا جو لوٹا ہے تہجد کے لیے وہ بھرا کا بھرا رکھا ہے، اور پھر آپ نے فجر کے لیے وضو بھی نہیں کیا کہ آپ کا لوٹا ایسے کا ایسے رکھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک حدیث سنائی تھی، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر کے ابا تیرے طوطے کے ساتھ کیا ہوا؟ اب یہ ایک چھوٹا بچہ تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں یہ بات فرمائی تھی۔ تو کہنے لگے کہ میں نے آج پوری رات اس حدیث کے اوپر غور و تدبر کیا ہے اور اس میں سے 100 مسئلے اخذ کیے ہیں۔ مثلاً یہ یا ابا عمیر، کسی چھوٹے بچے کو کہنا، کسی چھوٹے بچے کی کنیت رکھ دینا، اس کا نام بگاڑ کے تھوڑا محبت کا نام اس کا رکھ دینا، یہ جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام کچھ اور تھا لیکن اس کو کہا ابا عمیر، یعنی مذاق میں اس کا نام بگاڑا،
عام حالات میں نام بگاڑنا جائز نہیں، لیکن اس کے نام ایسا بگاڑا کہ کنیت رکھ دی. بگاڑنا تو ایک گندا معنی ہوتا ہے، لیکن اچھے سینس میں ایک بندے کا دوسرا نام رکھ دینا اس میں کوئی مذائقہ نہیں. دوسرا، طوطا پالنا یہ جائز ہے. تیسرا، وہ بچہ طوطے کے مرنے سے غمگین ہوا تو کسی جانور، کسی پالتو کے مر جانے کے اوپر غم ہونا یہ بھی جائز ہے، کوئی بری بات نہیں. حیرت ہوئی کہ ایک حدیث سے ایسے ایسے مسائل کا استنباط ہو رہا ہے، بالکل صحیح ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے فرائض نکلے، واجبات نکلے، سنت موقدہ نکلی، سنت غیر موقدہ نکلی، سنت عادیہ نکلی، مباح نکلے، مستحبات نکلے، اور صرف ایسے جو کہ محض جواز کا معاملہ نکلا. یعنی کسی چیز کو آپ نے پسند فرمایا، کسی کی آپ نے توثیق کی، کسی پہ آپ نے تقریر کی. تقریر مطلب جیسے ہم تقریر، یہ تقریر نہیں، مطلب یہ کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، اس کو تقریر رسول کہتے ہیں. اس کو بھی مرفوع حدیث کا درجہ حاصل ہوتا ہے. یعنی اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے اسوہ نکلتا ہے. بعضی چیزوں پر آپ نے شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا، ان کو حرمت کا فتویٰ دیا جاتا ہے. بعضی چیزوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت کا اظہار فرمایا. بعضی چیزوں پہ فرمایا تم کھاؤ میں نہیں کھا سکتا، یعنی خود کھانے کو منع فرمایا کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا. اس میں جواز کی ایک حد بتائی کہ یہ جواز کی حد ہے اور یہ ناجائز کی حد ہے. کسی کو مکروہ کہا، کسی کو مکروہ تحریمی کہا، کسی کو مکروہ تنزیہی کہا، اور کسی کو قبیح کہا، کسی کو صرف درجہ مباح کا دیا. تو اس طریقے سے احکامات نکلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور قدوہ سے، اور ان احکامات کا ذکر فقہ کی کتابوں میں آتا ہے. چنانچہ چاہے کوئی شخص بخاری پڑھتا ہے، چاہے کوئی شخص تفسیر پڑھتا ہے، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی تشریح ہے. کوئی بلاغت سیکھتا ہے، کوئی معانی سیکھتا ہے، کوئی صرف اور نحو پڑھتا ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں سیکھتا ہے جس سے قرآن سیکھا جائے، یعنی معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے. تو وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سمجھنے کی کوشش ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس تمام چیزوں میں جو نام پکڑ گیا ہے اس نام کو کہتے ہیں شریعت. میں 2 جلدوں میں کتاب ہے آثار التشریع. ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ ہیں، عالم نہیں تھی، حضرت ڈاکٹر خالد محمود صاحب. یہ مانچسٹر میں رہتے تو بہت بڑے عالم تھے. پچھلے برس میں کورونا سے انتقال ہوا. یعنی ان کی کتابیں پڑھنے کے قابل ہیں کہ اسوہ حسنہ کس طریقے سے کتابی شکل میں وجود میں ہے، کہ بخاری کیسے بن گئی. اسوہ حسنہ کے طور پہ امام ابو حنیفہ کا نام کیسے سامنے، امام مالک کا نام کیسے سامنے آئے، امام شافعی. شریعت کیسے لکھی گئی، کس کس وجوہات میں، کون کون سے مراتب اس کے بنے، کون کون سے اس کے درجات بنے. ایک مسئلے کے 7 قسم کے درجات ہوتے ہیں. وہ مسئلہ کس طرح، وہ ہمارے سامنے تو بس اتنا ہے نا کہ جائز اور ناجائز. چنانچہ اسوہ کو سمجھنے میں، اب اس اسوہ کو سمجھنے میں بہت سے لوگوں نے غلطیاں کی. چنانچہ خوارج آئے، روافظ آئے، پھر اس میں قدریہ آئے، جہمیہ آئے، وہ بھی حدیث کو ہی سیکھ. چنانچہ آپ قادیانیوں کے پاس جائیں، قادیانی بھی آپ کو قرآن سے سنائیں گے، قادیانی بھی آپ کو حدیث میں سے سنائیں گے. اسی طریقے سے وہ لوگ جن کا متفق نر کفر ثابت ہے امت کے اندر، وہ بھی آپ کو قرآن سے سنا رہے ہوں گے، وہ بھی آپ کو حدیث سے سنا رہے ہوں گے. لیکن وہ حدیث کا وہ ترجمہ اور وہ معنی کر رہے ہوتے ہیں جو نہ صحابہ سے منقول ہے، نہ تابعین سے منقول ہے، نہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے منقول ہے، اور کوئی اصول اس کے مطابق نہیں، صرف لاجک آ رہی ہے، صرف اور صرف لاجک اس کے مطابق آ رہی ہے. چنانچہ اتنا سمجھ لیں، اسوہ حسنہ کی ایسی تشریح کرنا جو صرف میرے دماغ میں آ رہی ہے یہ جائز نہیں ہے. اسوہ حسنہ کی وہی تشریح ہوگی جو صحابہ کرام سے لے کے آج تک کے زمانے میں ہوتی رہی ہے. اس چیز کو شریعت کہتے ہیں. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سے مراد شریعت ہے. اس سے مراد صرف سنت نہیں ہے، جیسے عام طور پہ ہم تقریروں میں یہ آیت پڑھ کے کہتے ہیں سنت کی بڑی اہمیت ہے. اس سے مراد صرف سنت نہیں، میری فرض نماز بھی ہے، میرے روزے بھی اسی کے اندر شامل ہیں، اور بقیہ زندگی کے تمام امور جس کی شریعت نے رہنمائی فرمائی ہے وہ سب کے سب اس میں شامل ہوتے ہیں. چنانچہ آگے تھوڑی سی وضاحت کر دی، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. پھر غزوہ احزاب کے اندر اس کا ذکر اس لیے ہوا کہ یہ وہ غزوہ تھا جو سب سے زیادہ مشکل تھا
اور اس کے اندر منافقوں کا طرز بھی سامنے تھا اور مومنوں کا طرز بھی سامنے تھا. اور جب مومنوں کا طرز تھا، منافقوں کا طرز آپ حضرات نے سن لیا کہ جب انہوں نے لشکر دیکھا تو آنکھیں پتھر آ گئیں. ان کا جی چاہنے لگا کہ ہم کسی گاؤں دیہات میں چلے جاتے. ان کا جی چاہنے لگا کہ کوئی ہمیں اتنے پیسے دے دے کہ ہم اس مسلمانوں کے ہی خلاف ہو جائیں. لیکن جب اسوہ حسنہ پہ چلنے والے فلما رأى المؤمنون الاحزاب، جب مسلمانوں نے ٹڈی دل دیکھا. ٹڈی دل ہوتا ہے یعنی جو ٹڈی آتی ہے اور وہ پورے کے پورے کھیت کو چٹ کر جاتی ہے. اتنی کثرت سے ہوتی ہے کہ لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو دشمن کا لشکر ایسا تھا کہ وہ ٹڈی دل بن چکا تھا. احزاب کا بعض حضرات نے مانا ٹڈی دل کیا، یعنی بہت زیادہ دشمن تھا. 10,000 انسان اکٹھا کر لینا یہ بہت ہی مشکل اور تقریباً ناممکن عمل تھا جو یہاں پر ہو گیا تھا. تو قالو، تو مسلمانوں نے اس وقت یہ نہیں کہا کاش کہ ہم اپنے گھروں میں ہوتے. ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا یہ اسی کے مطابق ہے. وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا بالکل صحیح کہا. اس کی جو کیفیت ہے جو چیز ہے انشاءاللہ